ایک انسان اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہے کہ یا اللہ یہ کام اگر میرے دین دنیا کے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر یہ میری دین دنیا کے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو میرے سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور مقدر کر دے میرے لیے جہاں بھلائی ہے. یعنی ون ون سچویشن، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ جی السلام علیکم. آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیسے میں اپنے ڈیسیجنز کروں، کیونکہ اتنے زیادہ آپ اگر ڈیلی لائف میں دیکھیں تو بہت ساری ایونٹس، بہت سارے ایسے جو ہیں موقع آ رہے ہوتے ہیں جس میں آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا ہے، کوئی یو ہیو ٹو موو فارورڈ، آپ نے نیکسٹ اسٹیپ پہ جانا ہے. تو کیسے کریں، کیا کریں، یعنی کس طرح اس جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اس پہاڑ کے دوسری طرف کیسے جائیں، جو کہ ظاہری بات ہے وہ ایک بہت ہی سچویشن ایسی آئی تھی جس میں انسان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اس میں ہمارے پاس ایک بڑی زبردست گائیڈ لائن ہے جس کو کہ جو ہے اڈاپٹ کر کے یو وونٹ فیل اینی ریگریٹ آفٹر دا ڈیسیجن. وہ کیا ہے؟ ایکچولی دو چیزیں ہوتی ہیں. یعنی ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے مشوروں میں، اپنے ڈیسیجنز میں اللہ تعالیٰ کو ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں، یعنی کہ رائٹ، یہ پہلا ہے. اس کا پرسکرائبڈ وے ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے کرتے ہیں. اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم کسی سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں. سو ان دونوں کو تھوڑا ایکسپلور کرتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جب استخارہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ہم اللہ کو اپنے معاملوں میں، اپنے فیصلوں میں ڈالتے ہیں. یعنی اللہ سے پوچھنے میں کیا ہے کہ 2 نفل پڑھیں، ہم نے 2 نفل پڑھ کے وہ ایک پرسکرائبڈ جو ایک حدیث کے تحت جو ایک ہمارے پاس دعا ہے وہ ہم نے مانگی ہے. اور اس میں کیا ہے، بڑا مسکنسیپشن سی ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے اس میں پہلی بات کہیں گے ٹھیک ہے جی، آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے لیے کر لیں، پہلی بات تو یہ کہیں گے. دوسری بات یہ کہیں گے جی ہو سکتا ہے جی ہمیں کوئی لال رنگ نظر آ جائے، کوئی کالا رنگ نظر آ جائے، یعنی کہ نہ ہی نہ ہو جائے تو اس میں کیا ہوگا. یعنی میں تو واقعی چاہ رہا ہوں کہ یہ کام کرنے کے لیے، اور نہ ہو گئی تو پھر میرے کیا بنے گا. اچھا یہ اس کو سب سے پہلے ختم کریں. یہ کوئی فعال نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے فعال نکالیا اور وہ اس میں یس اور نو آ گیا ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہوتی. اس سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے اس میں، اس دعا کا اگر آپ ترجمہ پڑھیں تو اس میں کیا کہہ رہا ہے. ایک انسان اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہے کہ یا اللہ یہ کام اگر میرے دین دنیا کے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر یہ میری دین دنیا کے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو میرے سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور مقدر کر دے میرے لیے جہاں بھلائی ہے. یعنی ون ون سچویشن، اس سے بہتر کیا ہوگا. یعنی آپ کو کیا ہوگا اگر آپ وہ کرنے جا رہے ہیں، آپ نے وہ ڈیسیجن آپ نے دیکھ لیا نا، 2 راستے ہیں آپ کے سامنے، ایک 51% ہے، ایک 50% ہے. تو آپ نے 51% کو پریفرنس دی اور آپ نے 51% کے لیے فل ایفرٹ شروع کر دی. اور فل ایفرٹ میں جو ہے آپ کو جو ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل کہیں جانا ہے تو صبح اٹھے ہیں تو ٹائر پنکچر ہے تو آپ کہیں اللہ کی طرف سے ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں. آپ نے اپنی طرف سے فل ایفرٹ کرنی ہے، اور اس کے لیے، اس کو اچیو کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے فل ایفرٹ کی، اور اس کے بعد اگر وہ نہیں ہوئی تو دیٹس فائن. یعنی آپ کے لیے وہ ظاہری بات ہے ایسی ہرڈلز آ گئیں کہ وہ کام ہو ہی نہیں سکا، تو نہیں ہوا تو دیٹس فائن. اور اگر ویسے بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ، تو آپ نے جب استخارہ کیا وہ آپ کے پاس ویسے ہی ایک انٹرنل سیٹسفیکشن سی ہو جاتی ہے انسان کو کہ یہ کام میرے لیے یہی ہے جو ڈیسیجن میں نے کرنا ہے. اور ڈاؤن دا روڈ فار ایگزامپل ہم نے کوئی ایسا کام کیا جس میں کہ استخارہ کیا اور ایک چیز پازیٹیو لگ رہی تھی، اس کی طرف ڈائریکشن چلے گئے، اور بعد میں ڈاؤن دا روڈ پتہ چلا کہ وہ اس میں نقصان ہو گیا. تو اسی میں ہی بہتری تھی. یعنی ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم نے جو ہے رانگ ڈیسیجن کیا ہے. اچھا یہ تو پہلا سٹیپ ہے نا استخارہ کا. دوسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈیسیجن لینے سے پہلے استخارہ کیا آپ نے، اور استشارہ مطلب سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ سے پوچھا. ایک سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہوتا ہے ہر جو بھی کوئی بزنس میں جانا چاہ رہا ہے، کوئی میرج ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس میں کہ کوئی بھی ڈیسیجن میکنگ انوالو ہے، اس کے سبجیکٹ میٹر سے پوچھا، اور ساتھ اپنے کسی ایک ویل وشر سے پوچھ لیا. یعنی یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. یعنی جب آپ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں تو وہ ایک سارا سینیریو بھی آپ کے سامنے آ گیا. اللہ کو آپ نے اپنے ڈیسیجن میں ڈال لیا تو وہ بھی ایک پورا ایک سینیریو بن گیا. آپ نے ایک اپنی طرف سے ایک جو ہے وہ پورا ایک کمپلیٹ پکچر بنا لی نا. اور اس میں جو میجر پوائنٹ آتا ہے کہ آپ کو ریگریٹ کوئی نہیں ہے.
جب میں کوئی ڈیسیجن لے لوں گا بے شک کہ وہ ڈاؤن دا روڈ اس کا کوئی ورلڈلی بینیفٹ نہ ہو رہا ہو, لیکن اس کا ایونچولی ایٹ دا اینڈ اس کا بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے, کیونکہ اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے, اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. تو اس میں جب ہم نے یہ اپنے معاملات میں جب اللہ کو ڈال لیا تو پھر تو کوئی وری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ ایسے ہی ہونا تھا. کوئی دیر از آلویز گڈ ان اٹ, یعنی یہ پوائنٹ جب انسان رکھتا ہے تو اس سے انسان اپنی جو ہے وہ ڈپریشن, انگزائٹی, ساری چیزوں کو ریلیز کر دیتا ہے. ہم جب یہ بھی بات کرتے ہیں کہ دیر از آلویز گڈ ان اٹ, تو اب دیکھیں اگر کوئی ویسٹ میں اگر کوئی گورا اگر کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے جس کی اس نے پوری زندگی لگا دی, اگر اس کو کوئی وہ کام نہ ہو سکے تو وہ اسٹریٹ اوے ڈپریشن, انگزائٹی, وہ بہت ہی میڈیسنس اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے یہ مجھے تو اپنے آپ پہ اعتماد تھا, میں تو کر سکتا تھا, میں نے نہیں کیا. لیکن ہمارے کیس میں کیا ہو رہا ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کوشش تو پوری کی ہے لیکن اللہ کو یہی منظور تھا, تو ہمارا سارا سٹریس, ساری انگزائٹی, سارا ڈپریشن وہ ریلیز ہو گیا. یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ یہ جو ہے ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی بہت آسان کر سکتے ہیں, اور ڈیسیجنز لیتے ہوئے, کوئی بھی کام کرتے ہوئے تو اٹ ول بی ویری ایزی فار اس انشاءاللہ. اوبویسلی وہ تھوڑا سا ایک چیز ایسی آتی ہے کہ جس میں انسان کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, لیکن کہتے ہیں نا ٹرائی یور بیسٹ اینڈ کیپ دا ریسٹ ان دی ہینڈز آف آل مائٹی اللہ. تو دیٹس وٹ وی نیڈ ٹو ڈو, اور انشاءاللہ اللہ ہمیں دین و دنیا کی آسانیاں عطا فرمائے. آمین. تھینک یو.